فضيلة الشيخ إعجاز أحمد تنویر Islamic scholar. من همزه ونفخه ونفثه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. یہ جو اللہ کا نور ہے، یعنی نور اسلام، نور ایمان، نور ہدایت، یہ ایسے عظیم گھروں میں ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے. تو میں نے یہ پچھلے درس میں عرض کیا تھا کہ اس آیت میں ان الفاظ کا معنی کہ ان کو بلند کیا جائے، بلند کرنے کا یہ معنی نہیں ہے کہ ان کی عمارت اونچی بنائی جائے، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ ان گھروں کا یعنی مسجدوں کا ادب اور احترام کیا جائے، یہ معنی ہے اس کا. تو ادب اور احترام کے حوالے سے میں نے پچھلے درس میں یہ چند آداب بیان کیے تھے کہ ہر ٹاؤن میں مسجد تعمیر کرنے کی طرف توجہ دی جائے اور اہتمام کیا جائے کہ جو بھی نئی آبادی بنے، نیا محلہ، تو وہاں مسجد بھی بنائی جائے. دوسرا ایک ادب یہ بیان ہوا تھا کہ ان مسجدوں کو خوشبو لگائی جائے. اور تیسرا ایک ادب یہ بیان ہوا تھا کہ ان مسجدوں میں جھاڑو دیا جائے، ان کو صاف ستھرا رکھا جائے. ایک چوتھا ادب یہ بیان ہوا تھا کہ ان مسجدوں میں تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھا جائے. پانچواں ایک ادب یہ بیان ہوا تھا کہ مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی دعا پڑھی جائے اور نکلتے وقت بھی دعا پڑھی جائے، اور وہ میں نے ساری دعا پچھلے درس میں بیان کی تھی. چھٹا ایک ادب یہ تھا کہ جاتے وقت پہلے دایاں قدم اندر رکھا جائے اور نکلتے وقت پہلے بایاں قدم باہر رکھا جائے. تو آج ہم انشاءاللہ چند ایک آداب آج بھی پڑھیں گے. سب سے پہلے تو میں آپ کو 3 ایسی احادیث بیان کروں گا، 3 احادیث، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم یعنی آداب، مسجد کے آداب کا یہ مضمون مکمل کرتے ہیں. مسجد کی فضیلت کے حوالے سے یہ ہے کہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ. بڑی مشہور حدیث ہے
اکثر علماء کو، طلباء کو یہ یاد ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جب خلیفہ تھے اور انہوں نے خلافت کا جو چارج سنبھالا تھا وہ یعنی 26 ہجری کو سنبھالا تھا، 26 ہجری، اور پھر ان کی یہ خلافت جو ہے یہ سن 36 ہجری تک چلی ہے۔ تو 30 ہجری کا جب یہ سال تھا تو مسجد میں نمازی کافی زیادہ ہو گئے۔ اب وہ مسجد نبوی کا جو رقبہ تھا تو اب وہ کم پڑ گیا، نمازی زیادہ ہونے لگ گئے، چونکہ مسلمان کافی زیادہ، اسلام پھیل گیا، اور مسلمانوں کی یہ بہت بڑی مرکزی مسجد تھی یہ مسجد نبوی، اور اس میں مسلمانوں کا خلیفہ جمعہ پڑھاتا ہے، تو تعداد زیادہ ہونے لگ گئی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر کچھ رقبہ نیا خرید کر مسجد میں شامل کیا۔ بڑے امیر آدمی تھے، تاجر تھے بہت بڑے، اپنے پاس سے اپنی پاکٹ سے پیسے خرچ کر کے رقبہ خریدا، مسجد میں شامل کیا، اور پھر مسجد کو کچھ یعنی گرانا پڑا ساتھ شامل کرنے کے لیے۔ تو بعض لوگوں نے یہ باتیں کی کہ دیکھیں آپ غلط کر رہے ہیں، یہ مسجد جو ہے یہ اسی حالت میں رہنے دیں جس حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے ہیں، آپ اس کے اندر کوئی رد و بدل نہ کریں۔ بعض لوگوں نے یہ باتیں کی اور یہ بڑا ایشو اٹھایا۔ تو اب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بڑے ماشاءاللہ خلیفہ اور پھر دانا، سمجھ آ رہی تھی کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں، یہ یعنی ہمیں یہ مسجد اور وسیع کرنی پڑے گی، لیکن بہرحال جتنا کو رقبہ میسر آ سکا وہ شامل کیا اور مسجد کو وسیع کر دیا۔ تو جب یہ تعمیر نو ہو رہی تھی مسجد کی، تو اس وقت یہ اعتراض جب سامنے آیا تو انہوں نے ایک اور یہ کام کیا کہ وہ نیچے جو فرش سا پڑا ہوتا تھا فرش، تو وہ مٹی کا تھا، اور اس کے اوپر وہ یہ جو مونجی کی پرالی ہوتی ہے اس طرح کی کوئی چیزیں اور ازخر گھاس اس علاقے میں، تو یہ نیچے بچھا دی جاتی اور اس کے اوپر ہی نماز پڑھی جاتی۔ تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے نیچے جو زمین تھی، جو فرش تھا، اس کو پکا کروا دیا، پتھر لگوا دیا وہاں پر، تاکہ اس کی صفائی آسان ہو جائے۔ تو بعض لوگوں نے جب یہ باتیں کی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے پھر یہ حدیث سنائی، فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود یہ فرماتے سنا ہے کہ من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بن اللہ لہ بیتا مثلہ فی الجنہ، کہ جو آدمی اللہ کے لیے گھر بنائے گا، مسجد بنائے گا، اور اس کے مسجد بنانے کا ارادہ، اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مثل اس کا گھر جنت میں بنائے گا، جس طرح کا وہ دنیا میں گھر بنائے گا اللہ اس کے مثل جنت میں اس کا گھر۔ تو میں تو اس لیے یہ ذرا پتھر وغیرہ لگوا رہا ہوں، ذرا پکی ہو جائے لوگوں کے لیے،
دیکھیں نا بارش ہوتی تو وہاں کیچڑ ہو جاتا، آنا جانا مشکل ہو جاتا، یہ مسائل تھے۔ تو یہ حدیث مبارکہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اس وقت سنائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے، اور یہ صحیح حدیث ہے، ابو داود میں بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کیا کہتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے بتائیں کہ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا، حصہ، قطعہ کون سا ہے، اور سب سے بدترین قطعہ کون سا ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس معاملے میں ابھی کوئی وحی نازل نہیں ہوئی تھی، تو آپ نے فرما دیا، آپ نے فرمایا مجھے ابھی اس مسئلے کا پتہ نہیں ہے، تو البتہ جب آئیں گے نا میرے پاس جبریل تو میں ان سے یہ مسئلہ پوچھوں گا اور پھر آپ کو بتاؤں گا۔ جناب جبریل تشریف لائے تو پوچھا کہ جبریل یہ بتاؤ زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے اور سب سے بدترین ٹکڑا کون سا ہے؟ اب جناب جبریل جو تھے وہ یعنی ہر نبی رسول کے پاس وحی لانے والے فرشتے، ہر نبی رسول کے پاس وہ وحی لاتے تھے۔ تو جناب جبریل کہنے لگے کہ مجھے ابھی تک نا یہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، مجھے نہیں پتا کہ سب سے بہترین ٹکڑا کون سا ہے، اللہ سے جب میں ہم کلام ہوں گا تو اللہ سے یہ میں بات پوچھوں گا تو پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جس وقت جناب جبریل گئے اللہ سے پوچھا، اللہ نے بتا دیا کہ جا کر بتا دو کہ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ کے ہاں سب سے جو پسندیدہ اور محبوب جو زمین کے ٹکڑے ہیں وہ کون سے ہیں؟ وہ ہیں اس کی مسجدیں، اور جو سب سے بدترین زمین کے ٹکڑے ہیں وہ ہیں یعنی بازار۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، نماز پڑھی جاتی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یہاں پر خطبہ جمعہ ہوتا ہے، نماز با جماعت، یہ تو مسجدیں تو پھر یعنی زمین کا سب سے بہترین ٹکڑا ہے۔ باقی وہ جو بازار ہیں وہاں پر جھوٹ چلتا ہے، دھوکہ دہی چلتی ہے، اور وہاں پر یعنی فسق و فجور ہوتا ہے، وہاں پر گالی گلوچ ہوتا ہے، تو بازار اور مسجد کا کیا تقابل؟ وہاں پر اللہ کی نافرمانیاں بکثرت ہوتی ہیں۔ تو جناب جبریل نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے پھر ان کو بلایا جنہوں نے سوال کیا تھا۔ تو میرے بھائیوں یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ صرف قرآن ہی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں کیا، حدیث بھی اللہ نے نازل کی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا کہ یہ جو مسئلہ ہے کہ سب سے بہترین زمین کے حصے مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین حصے وہ بازار ہیں، یہ بات قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے؟ حدیث میں ہے۔ لیکن مسئلہ کیسے ہوا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے نہیں پتا، جبریل آئیں گے ان سے پوچھوں گا، وہ آئے کہنے لگے مجھے نہیں پتا،
اللہ کے پاس جاؤں گا تو اللہ سے پوچھوں گا. تو یہ سارا پروسیس چلا تو تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح قرآن اللہ کی طرف سے وحی ہے، اسی طرح حدیث بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ یہ بھی وحی ہے. اللہ مصطفیٰ ہرگز نہ گوید تا نہ گوید جبرائیل، و جبرائیل ہرگز نہ گوید تا نہ گوید کردگار، کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات نہیں کہتے جب تک جبریل نہیں کوئی بات کرتے، اور جناب جبریل بھی اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے جب تک اللہ ان کو نہیں بتاتا. تو یہ ایک باقاعدہ سند ہے. اللہ جبریل کو بتاتا ہے، جبریل آگے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور محمد الرسول اللہ نے آگے بتایا صحابہ کو، صحابہ نے آگے بتایا تابعین کو، تبع تابعین نے آگے بتایا تبع تابعین کو. تو اس طرح یہ آگے سلسلہ چلتا چلتا آج ہم تک دین پہنچا. تو بات سمجھ آئی نا؟ تو بھائیو، پہلی حدیث یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے تو جس طرح کی وہ مسجد بنائے گا اللہ اسی طرح کا اس کا گھر جنت میں بنائے گا. دوسری حدیث یہ ہے کہ سب سے بہترین جو زمین کے ٹکڑے ہیں وہ مسجدیں ہیں، اور سب سے بدترین جو ٹکڑے ہیں وہ کون سے ہیں؟ بازار ہیں، بازار. ایک تیسری حدیث ہے اور یہ ابو داؤد میں ہے اور سند بھی اس کی ٹھیک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلا اور اس نے گھر سے وضو کیا. کہاں سے وضو کیا؟ گھر سے. دیکھو حدیث کے الفاظ ہیں، من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، اور وہ فرض نماز کے لیے نکلا، اپنے گھر سے وضو کیا اور فرض نماز کے لیے مسجد میں گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جا کر مسجد میں نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کر فارغ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج کا احرام بننے والے کے برابر اجر عطا کرتا. حج کا احرام باندھنے والے کے برابر اجر عطا کرتا ہے. فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرِمِ. یہ ابو داؤد میں حدیث ہے. فرمایا وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَصْبِيحِ الضُّحَىٰ، اور جو آدمی وہ یعنی چاشت کی نماز کے لیے اٹھا. کون سی نماز؟ چاشت کی نماز. نفل نماز آپ کو پتہ ہے زیادہ گھر میں بہتر ہوتی ہے، افضل زیادہ گھر میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی یہ ضحیٰ کی نماز مسجد میں بھی پڑھا کرتے تھے. کافی سارے اس کے دلائل ہیں. فرمایا جو آدمی یعنی چاشت کی ضحیٰ کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا اور اس نے اس کے لیے پھر مشقت کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، تو اس کا اجر جو ہے وہ عمرہ ادا کرنے والے کے برابر ہے. جو فرض نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے اس کا اجر کیا ہے؟ حج کا احرام باندھنے والے کے. اور جو یعنی نفل نماز کے لیے اٹھتا ہے اور وضو بناتا ہے اور نفل ادا کرتا ہے تو اس کا اجر ایک عمرہ ادا کرنے والا. فرمایا کہ الصلاۃ علی آثار الصلاۃ، کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے پھر اس کے پیچھے پھر نماز پڑھتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، درمیان میں کوئی لغو بات نہیں کرتا،
ظہر پڑھی، پھر ظہر کے بعد عصر پڑھی، عصر کے بعد عشاء پڑھی، عشاء کے بعد فجر پڑھی، عشاء، یعنی اس نے کوئی درمیان میں کوئی لغو بات نہیں، کوئی بےہودہ بات نہیں، کوئی گالی گلوچ نہیں۔ تو فرمایا اگر وہ دو نمازوں کے درمیان کوئی لغو بات نہ کرے، نماز کے بعد نماز پڑھے، تو فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے یہ تو پکا علیین میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور علیین آپ جانتے ہیں علیین کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ جو ہے نا علیین، یہ نیک لوگوں کا وہ اعمال نامے کا دفتر ہے یہ نیک لوگوں کے اعمال نامے۔ یہاں پر ان کے کلا ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون کتاب مرقوم۔ تو یہ علیین میں اللہ اس کا نام درج کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، مسجد بنانے والے کے لیے اللہ جنت میں اسی طرح کا گھر بنائے گا۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے مسجد بنانے کے لیے، اور کوئی اس کے لیے ضروری نہیں کہ پہلی اینٹ سے لے کر آخری اینٹ تک مسجد بنائے تو یہ فضیلت تب ملے گی، نہیں، بنتی ہوئی مسجد کے اندر وہ اگر حصہ بھی ڈال دے اور اس میں کچھ حصہ ڈال دے تو اس سے بھی اللہ کے ہاں اس کا گھر بن جائے۔ یعنی پوری کی پوری مسجد بنانا ضروری نہیں ہے۔ اور پھر سب سے بہترین ٹکڑا زمین کا وہ کون سا ہے؟ مسجدیں۔ اور جو آدمی مسجد میں جاتا ہے گھر سے وضو کر کے اور جا کر مسجد میں فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کا اجر اور ثواب اللہ کے رسول نے کتنا بیان کیا؟ حج کا احرام باندھنے والے کے برابر۔ اب اس کے بعد جو ہے نا بس وہ چند آداب سن لیں تاکہ وہ ہمارا موضوع مکمل ہو جائے۔ ایک ادب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا کہ مسجدیں جو ہے نا مسجدیں، ان کے اندر تھوکنا، ان میں بلغم پھینکنا اور اس طرح کا یہ بالکل غلط ہے، سمجھے نا، یہ غلط ہے۔ تھوکنا، بلغم پھینکنا، وہ میں نے پچھلے درس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا نا، وہ خوشبو کے حوالے سے، کہ آپ ایک مسجد میں گئے اور آپ نے دیکھا سامنے بلغم پڑی ہوئی تھی دیوار کے، تو آپ نے پوچھا یہ بلغم کیسی ہے؟ تو بتایا کہ اللہ کے رسول وہ جو ہمارے امام صاحب تھے نا جنہوں نے پچھلی نماز پڑھائی ہے، تو ان کو نماز کے اندر ہی بلغم آ گئی، انہوں نے سامنے دیوار پہ پھینک دی، تو وہ وہاں پر پھر بالآخر خشک ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اتفاق ہے وہاں پر گئے، اب آپ امامت کروانے لگے تو آپ نے سامنے نظر پڑی تو بلغم، آپ نے فرمایا کس نے یہ بلغم پھینکی ہے؟ تو بتایا گیا اللہ کے رسول وہ جو ہمارے امام صاحب ہیں نا یہاں پر، ان کو نا وہ پچھلی نماز پڑھاتے وقت بلغم آ گئی تھی، انہوں نے سامنے بلغم پھینک دی۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس کو اتنا بھی نہیں پتا تھا کہ یہ بلغم نہیں پھینک دے؟ اگر کوئی بڑا ہی مسئلہ تھا تو اپنی چادر وغیرہ میں ڈال کر اس کو مسل دیتے، لیکن یہ دیوار پر پھینکنا یہ تو بہت بڑی غلط بات ہے۔ آپ نے پھر فرما دیا کہ جاؤ ایک نہ کوئی چیز لے کر آؤ۔ آپ نے کسی چیز کے ساتھ وہاں سے اس بلغم کو کھرچنے کے بعد آپ نے وہاں منگوا کر خوشبو لگائی، اور ایک بات آپ نے یہ فرمائی کہ آئندہ اس امام کو یہاں مصلی پہ نہ کھڑا کرنا، یہ مصلی امامت کے قابل نہیں ہے۔ تو گویا کہ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد میں یعنی کوئی تھوکا نہ جائے، بلغم نہ پھینکی جائے، اور اس میں کوئی اس طرح کا معاملہ
یہ وہ جگہ جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، سمجھے نا؟ ورنہ جو ٹائلٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر تو بول و براز بھی جائز ہے، وہ جو ٹائلٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پر تو یہ مسئلہ نہیں ہے نا۔ تو فرمایا کہ ایک یہ ادب یاد رکھو کہ مسجد میں کیا ہے، تھوکا نہ جائے، بلغم نہ پھینکی جائے۔ دوسرا ایک ادب یہ ہے، دوسرا ادب کہ مسجد کے اندر کوئی شرکیہ کلام پڑھنا، شرکیہ نعتیں پڑھنا یا شرکیہ اشعار پڑھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ میری بات آپ سمجھیں، مسجد میں شرکیہ اشعار، شرکیہ نعتیں اور شرکیہ کلام پڑھنا یہ بھی کیا ہے، ناجائز ہے۔ تو میرے بھائیوں، شرکیہ نعتیں پڑھنا جب حرام ہے، شرکیہ کلام پڑھنا حرام ہے، اور شرکیہ نظمیں پڑھنا جب یہ سب کچھ حرام ہے، تو شرک والے نعرے لگانا جائز ہے مسجدوں میں؟ شرکیہ نعرے لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ جن ہے، سورہ جن، اور 19 نمبر آیت ہے۔ سورت کا نام اور آیت کا نمبر یاد رہے گا، یہ اچھی طرح یاد کریں، کہیں بات کرنی پڑے تو بات کریں، بڑے وثوق سے بات کریں کہ اللہ نے سورہ جن آیت نمبر 19 میں یہ بات بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک یہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، تو ان مسجدوں میں اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ ان مسجدوں میں کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ ان مسجدوں میں صرف اللہ کو پکارا جانا چاہیے، صرف اللہ کو پکارا جائے۔ فرمایا کیوں؟ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، سمجھ آئی نا؟ فرمایا فلا تدعوا مع اللہ احدا، تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو، اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو۔ کس کو پکارو؟ صرف اللہ کو۔ آپ ذرا دیکھیں کہ آخری پارے میں ایک سورت ہے نا، مختصر سی سورت، سورت الایلاف، وہاں پر کیا ہے؟ فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ کس کی عبادت کریں؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا اور خوف کی حالت میں امن فراہم کیا۔ تو پھر عبادت تو اس رب کی کرنی چاہیے۔ انہوں نے 360 یہاں بت رکھے ہوئے ہیں، 360 بت سجائے ہوئے ہیں۔ یہ مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سورہ جن 19 نمبر آیت میں کیا فرمایا؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ کی ہیں، تو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کو ہی پکارو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو۔ لہذا جو آدمی مسجدوں کے اندر یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتا ہے، یا علی کا نعرہ لگاتا ہے، یا حسین کا نعرہ لگاتا ہے، یا پیر عبد القادر جیلانی کا وہ نعرہ لگاتا ہے، یہ پکارتا ہے، تو میرے پیارے بھائیوں، یہ جو ہے نا المدد یا رسول اللہ، یا المدد یا علی، المدد یا حسین، یا المدد یا پیر عبد القادر جیلانی، یہ سارا مسجد کے اندر نعرے لگانا، یہ پکارنا، یہ کہنا، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ یہ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارا جا رہا ہے۔
کہتے ہیں جی یہ دوسروں کو بھائی کیسے پکارا جا رہا ہے؟ او بھائی اللہ کے بندو، موٹی سی بات ہے، رسول اللہ ہے یا اللہ کے علاوہ اور ہستی ہے؟ رسول کون ہے؟ اللہ ہے یا اللہ کا رسول ہے؟ تو اگر کوئی اللہ کے رسول کو پکار رہا ہے تو وہ اللہ کے رسول کو پکار رہا ہے، اللہ کو تو نہیں پکار رہا۔ اگر کوئی علی کو پکار رہا ہے تو وہ علی کو پکار رہا ہے، اللہ کو تو نہیں پکار رہا۔ یہ کہتے ہیں جی یہ آخر اللہ کے پیارے ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، آخر اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ وہ اللہ کے بندو، یہ تو سوچو کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ ہمارے ہاں یہ ایک نعرہ چلا تھا، سٹیکر بھی چھپا تھا کہ صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب کچھ شرک و بدعت۔ صرف اور صرف یا اللہ مدد، باقی سب شرک و بدعت۔ یا رسول اللہ کا نعرہ شرک ہے، بدعت ہے۔ یا علی کا نعرہ شرک ہے، بدعت ہے۔ یا حسین کا نعرہ شرک بھی ہے، بدعت بھی ہے۔ اور یا پیر عبد القادر جیلانی کا نعرہ شرک بھی ہے، بدعت بھی۔ تو لہذا مسجدوں کے اندر یہ نعرے لگانا، یہ عبارتیں لکھنا، بعض لوگوں نے مسجدوں کے باہر ہر دروازے پر لکھا تھا، اگر 5 دروازے ہیں تو 5 کے نام لکھے ہوتے ہیں، یا محمد، یا علی، یا حسن، یا حسین، یا فاطمہ۔ اور یعنی یہ جو مرض ہے یہ شرک والا نامراد مرض، یہ وہ صرف رافضیوں کے اندر نہیں ہے، یہ قبوریوں کے اندر بھی آ چکا ہے۔ یہ جو پنجتن پاک کو پکارنا، پنجتن پاک کا نعرہ اور پنجتن پاک کا سلسلہ، یہ صرف اور صرف یہ رافضیوں کے اندر نہیں، بلکہ اب یہ چلتا چلتا کہاں آ گیا ہے؟ یہ قبوریین کے اندر بھی آ چکا ہے۔ قبوریین آپ سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ آندھے نے سمجھ دی۔ قبوریین، اس کا معنی قبروں کے پجاری، قبریں پوجنے والے، سمجھے نا؟ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ سلسلہ ادھر بھی، تو جو آدمی اللہ کے ساتھ وہ یعنی کسی نبی کو پکارتا ہے، ولی کو پکارتا ہے، علی کو پکارتا ہے، کسی زندہ کو یا مردہ کو پکارتا ہے، جن کو یا فرشتے کو پکارتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے سوا اور کو پکار رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو، کیونکہ یہ مسجدیں کس کی ہیں؟ اللہ کی۔ اچھا میں ایک بات اگر عرض کروں تو غصہ نہ کرنا میری بات کا، کہ بھئی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مسجدیں اللہ کی ہیں، تو ان مسجدوں میں اللہ کو ہی پکارو، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو۔ اب ذرا تھوڑا سا اس جملے کو یوں سمجھیں کہ اگر کوئی آدمی ان مسجدوں میں اللہ کو نہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی پکارتا ہے، تو پھر وہ مسجدیں اللہ کی مسجدیں ہیں؟ بتائیں مجھے ایمانداری سے، پھر وہ مسجدیں ہیں اس قابل کہ ان کو کہا جائے یہ اللہ کی مسجدیں ہیں؟ ہیں جی؟ نہیں۔ او بھائی اللہ کے بندو، اگر وہ مسجدیں اللہ کی ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی، تو ان میں اللہ کو ہی پکارا جاتا۔ آج ہمارے بعض بھائیوں کو یہ بڑا سلسلہ ہے، بڑا، او جی مسجدات ساریاں اللہ دیاں نے، جتھے مرضی پڑھ لو، جتھے مرضی، او ساریاں اللہ دی مسجدیں۔ کیوں بھائی یہ ہے نا بات؟ تو آپ مجھے بتائیں کہ جن مسجدوں میں غیر اللہ کے نعرے لگتے ہیں، غیر اللہ کو پکارا جاتا ہے، وہاں یا علی کے نعرے لگتے ہیں، یا حسین کے نعرے لگتے ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے، یا پیر عبد، تو وہ پھر مسجدیں اللہ کی ہیں؟ وہ کیسے ہیں اللہ کی مسجدیں؟ سمجھے نا؟ اگر اللہ کی مسجدیں ہوتی تو وہاں اللہ کو ہی پکارا جاتا۔
کیوں بھائی؟ تو لہذا پہلا جو میں نے آج ادب بتایا ہے نا مسجد کا، وہ کیا ہے کہ مسجد میں کوئی تھوک، کوئی بلغم، کوئی اس طرح کی چیز نہ پھینکی جائے۔ دوسرا ادب میں نے آج کیا بتایا؟ آج وہ ہے کہ مسجدوں میں کوئی شرکیہ شعر نہ پڑھا جائے، کوئی شرکیہ کلام نہ پڑھا جائے، کوئی شرکیہ نعرہ نہ لگایا جائے، کوئی شرکیہ نعت نہ پڑھی جائے۔ کیوں بھئی؟ یہ بات سمجھ آ گئی؟ اور میں نے بغیر دلیل کے تو بات نہیں نہ کی، میں نے سورت کا کیا نام حوالہ دی ہے؟ سورہ جن، اور آیت کا نمبر کیا بتایا ہے؟ 19۔ یاد رہے گا نا انشاءاللہ؟ اچھا، مسجد کا ایک تیسرا ادب یہ ہے کہ مسجد کے اندر کوئی شور و غل اور کوئی بےہودہ بات نہ کی جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ، 22.5 لاکھ مربع میل کے فاتح حکمران، مراد مصطفیٰ جناب سیدنا عمر بن خطاب، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی، خلیفہ راشد، خلفائے راشدین میں سے دوسرے راشد خلیفہ۔ عمر بن خطاب نے ایک دفعہ مسجد رسول میں دیکھا کہ وہاں 2 آدمی بیٹھے ہیں، بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں۔ تو صائب بن یزید، صائب بن یزید، یزید کوئی اتنا برا نام نہیں ہے، لیکن جس طرح آج کل لوگوں نے بنا لیا ہوا ہے، یہ بہت سارے صحابہ کا نام تھا یزید۔ یہ میں نے ابھی جو نام بتایا یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ صحیح بخاری میں ہے، صائب بن یزید۔ یہ صائب جو ہیں یہ تابعی ہیں، اور یزید جو تھے یہ کون ہیں؟ یہ صحابی ہیں۔ ایک تو وہ یزید ابن معاویہ ہے نا، وہ الگ ہیں، یہ اور یزید ہیں، یعنی صائب بن یزید۔ صائب بن یزید کہتے ہیں مجھے بلایا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، کہنے لگے ادھر آؤ۔ میں گیا تو مجھے کہنے لگے جاؤ وہ جو 2 آدمی بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں تو جاؤ ان کو ذرا بلا کے لاؤ۔ جب وہ دونوں بلا کے لایا گیا ان کو تو پوچھتے ہیں من این انتما، عمر بن خطاب کیا پوچھتے ہیں؟ من این، تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم طائف سے آئے ہیں۔ ہمارا علاقہ کون سا ہے؟ یہ مکہ سے یہ تقریباً 65 کلومیٹر دور ہے۔ الحمدللہ وہاں گئے ہیں ہم، 2 دفعہ گئے ہیں۔ تو یہ طائف کا جو شہر، کہنے لگے کہ ہم طائف سے آئے ہیں، اور طائف کے بارے میں وہ جانتے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دعوت دینے گئے اور پتھر لگے اور آپ لہو لہان ہوئے، یہ واقعہ معروف ہے۔ کہنے لگے ہم طائف سے آئے ہیں۔ تو جناب عمر رضی اللہ عنہ سن کر نہ ذرا دھیمے پڑ گئے، ٹھنڈے پڑ گئے، کہنے لگے تم چونکہ باہر سے آئے ہو، تمہیں مسجد کے آداب کا، مقام کا اتنا پتہ نہیں ہے، لہٰذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اگر تم مدینے کے رہنے والے ہوتے اور پھر مسجد نبوی میں اس طرح شور کر کے اونچی آواز سے باتیں کرتے تو میں تمہیں درے لگاتا، میں تمہیں درے لگاتا، میں تمہیں سزا دیتا۔ لیکن میں کس لیے تمہیں معاف کر رہا ہوں؟ کہ تم باہر سے آئے ہو، مہمان ہو، اور تمہیں مسجد کے آداب کا اور مقام کا صحیح پتہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں کیا معلوم ہوا کہ مسجد میں بلند بلند آواز سے شور ڈالنا اور شور و غل پیدا کرنا اور مسجد کے اندر اس طرح کر کے، تو یہ بھی مسجد کے ادب اور مقام کے کیا ہے؟ منافی ہے یہ بات۔ چوتھا ادب مسجد کے حوالے سے یہ ہے کہ مسجد میں کسی گم شدہ چیز کا آ کر اعلان نہ کیا جائے۔ کسی کی کوئی بکری گم ہو گئی، کسی کی بھیڑ گم ہو گئی، سمجھے نا، تو وہ آ جائے جی میرا اعلان کرو جی،
کئی گاؤں ایسے ہیں وہاں سبزیوں کے بھی اعلان ہوتے ہیں، سبزیوں کے اعلان ہوتے ہیں. دیکھو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی آئے نا اور مسجد میں اپنی گم شدہ چیز کا وہ آ کر اعلان کروائے اور وہاں، تو تم اس کو کہو لا رد اللہ علیک، اللہ تیرے اوپر یہ تیری گم شدہ چیز نہ لٹائے. سمجھے نا؟ تو یہ بھی منافی ہے مسجد کے آداب کے کہ مسجد میں گم شدہ چیز. ہاں ایک بات ہے، ایک بات وہ ذرا غور سے سنیں کہ اگر یہاں پر کسی آدمی کو باہر چوک میں کوئی چھوٹا سا بچہ مل جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اپنے ماں باپ سے بچھڑ گیا یا تو اس کو وہ بچہ کسی کو مل گیا، کیا کہیا؟ مل گیا. وہ آ کر اگر مسجد میں اعلان کروا دیتا ہے کہ جی یہ ایک ہمیں بچہ ملا ہے تو آپ ذرا اعلان کر دیں کہ جس کا ہو وہ فلاں جگہ سے آ کر لے لے، یہ اعلان جائز ہے. کیوں جائز ہے بھائی؟ اس لیے جائز ہے کہ وہ ایک گم شدہ چیز کو تلاش کرنے کے لیے مسجد میں اعلان نہیں کروا رہا، بلکہ ایک ملی ہوئی چیز کو اس کے ورثاء تک پہنچانے کے لیے اعلان کروا رہا ہے. سمجھے نا؟ یہاں کنسپٹ اور ہے تو یہ اعلان کروانا جائز ہے. تو بہرحال تو پہلا میں نے ادب کیا بیان کیا ہے یاد ہے؟ مسجد میں تھوکنا، بلگم پھینکنا جائز نہیں. دوسرا ادب کیا تھا؟ مسجد میں شرکیہ کلام، شرکیہ نعتیں، شرکیہ اشعار، شرکیہ نعرے، ٹھیک ہے، لگانا جائز. تیسرا ادب کیا ہے؟ مسجد میں شور و غل کرنا، آوازیں بلند کرنا، یہ بھی جائز نہیں. چوتھا ادب کیا ہے؟ کہ کسی گم شدہ کا اعلان آ کر مسجد میں کروانا، یہ بھی جائز نہیں. پانچواں ادب یہ ہے کہ مسجد میں کوئی چیز کی خرید و فروخت نہ کی جائے. سمجھے نا؟ مسجد میں یہ تو پھر مسجد منڈی بن گئی نا پھر تو، اگر یہاں خرید و فروخت شروع ہو جائے. میرے بھائیوں، کسی نے کسی سے موٹر سائیکل خریدنا ہے، کوئی مکان کا سودا کرنا ہے یا کسی کار کا کوئی سودا کرنا، تو وہ مسجد میں نہیں کر سکتا، مسجد سے باہر جا کر کرے. مسجد میں بیٹھ کر یہ خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ کتنے ادب ہو گئے؟ 5. چھٹا ادب یہ ہے، چھٹا ادب کہ مسجد کے اندر کوئی آدمی اگر کچا لہسن کھا کے آتا ہے، کچا پیاز کھا کے آتا ہے تو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا. بات سمجھے نا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی لہسن کچا یا کچا پیاز، چونکہ منہ سے سمیل آ رہی ہوتی ہے، نمازی پریشان ہوتے ہیں، فرشتے وہ پریشان ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو مسجد سے نکال دیا کرو، اس کو نکالو مسجد سے. اچھا ایمانداری سے بتائیں کہ اگر کچا لہسن کھا کر، کچا پیاز کھا کر مسجد میں آنا، یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ حلال ہیں، لیکن کچی حالت میں کھانے سے منہ میں سمیل پیدا ہوتی ہے، بیڈ سمیل، تو جس وجہ سے یہ حرام ہے. کھا کر آنا حرام ہے، ویسے حرام نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیں کہ جب یہ لہسن کھا کر، پیاز کھا کر مسجد میں آنا ٹھیک نہیں ہے تو سگریٹ پی کر مسجد میں آنا ٹھیک ہے؟ سگریٹ کی جو بدبو ہے وہ لہسن اور پیاز سے بھی زیادہ بری ہے. سمجھے نا؟ تو لہٰذا یہ بات بھی ملحوظ رکھنی چاہیے کہ یہ سگریٹ اتنی گندی چیز ہے کہ اس کو پی کر اور پھر جناب سوٹے لگا کر مسجد میں آنا یہ بھی جائز نہیں ہے. کتنے ادب ہو گئے؟ 6 ادب ہو. 7واں اور آخری ادب وہ یہ ہے جو میں نے آج کے سبق میں بیان کرنا تھا، وہ یہ ہے کہ
حرام کمائی مسجد کی تعمیر میں نہ لگائی جائے. حرام کمائی، آپ کو یاد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو بیت اللہ ہے نا، بیت اللہ، یہ ویسے اس کا رقبہ زیادہ تھا، لیکن ایک دفعہ سیلاب آیا اور اس کی دیواریں گر گئیں مسجد کی، بیت اللہ کی. تو جب اس کو اثر نو تعمیر کرنے لگے تو باقاعدہ مشرکین مکہ نے اعلان کیا بھائی مسجد کی تعمیر میں وہ فنڈ دیا جائے جو تمہاری حلال کمائی کا فنڈ ہو. کوئی بدکار عورت کی کمائی، کوئی اس طرح کی کمائی بالکل یہاں تم نے نہیں پیش کرنی. خالص کمائی پیش کرو جو تمہیں پکا یقین ہے کہ یہ حلال کمائی ہے. تو پھر مشرکین مکہ نے جناب اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگا کر جو حلال کمائی جمع کی، جو فنڈ جمع کیا مسجد کی تعمیر کے لیے، اور جب مستریوں کو وہ فنڈ بتایا گیا کہ جی اتنا فنڈ ہوا ہے، تو انہوں نے کہا یہ تمہاری جتنی یہ دیوار ہے نا، اتنے تمہارے فنڈ سے یہ ساری دیوار نہیں بنے گی، یہ سارا اتنا بڑا کمرہ نہیں بنے گا، تمہیں پھر کمرہ چھوٹا کرنا پڑے گا. سمجھے نا؟ لو میرے بھائیوں، پورا مکہ مل کر اتنی حلال کمائی نہیں کٹھی کر سکا تھا کہ جس سے کمرہ ہی پورا تعمیر ہو جاتا. بالآخر یہی فیصلہ ٹھہرا کہ اس کے کمرے کے حجم کو ذرا چھوٹا کر لو، اور اس نے جتنے پیسے اکٹھے ہوئے ہیں حلال کے، بس اتنا ہی تم کمرہ بنا دو. اتنا کمرہ تیار کیا گیا. تو وہ حتیم کی جگہ جو ہے نا پھر وہ چھوڑنی پڑی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس لیے ان کو چھوڑنی پڑی تھی کہ ان کے پاس فنڈ اکٹھا کم ہوا تھا. لو دیکھ لے، وہ مشرکین مکہ تھے لیکن کم از کم اتنی غیرت ان کے اندر آئی کہ مسجد کی تعمیر میں حرام کا پیسہ نہیں لگنا چاہیے. لیکن آج ہم جناب جدھر سے بھی آتے ہیں بس لگائے جاتے ہیں، جدھر سے بھی آتے ہیں لگائے جاتے ہیں. نہ یہ پتا کہ یہ کوئی سود خور ہے، کوئی رشوت لیتا ہے، یا اس کا کاروبار کس طرح ہے، یہ کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا. بس ہمیں تو مسجد کے لیے فنڈ آنا چاہیے. کیا ایسا ہی نہیں ہے؟ یعنی آج ہم مسجد کے لیے حرام حلال کی تمیز کو تقریباً چھوڑ بیٹھے. سمجھے نا؟ تقریباً چھوڑ بیٹھے، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے. تو بہرحال مسجد کی تعمیر میں، مسجد کے اخراجات میں کوئی حرام کمائی، ویسے یہ حرام کمائی اپنے استعمال میں لانا بھی جائز نہیں ہے، حرام کمائی کمانا بھی جائز نہیں ہے، وہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن مسجد کے آداب کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو مسجد کی تعمیر میں حرام کمائی کا استعمال کرنا یہ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ خود پاک ہے اور پاکیزہ کمائی ہی کو اللہ قبول کرتا ہے. سمجھے نا؟ تو یہ آج میں نے آپ کو 7 آداب مسجد کے حوالے سے آج بیان کی ہیں. 7 میں نے پچھلے جمعرات کو بیان کیے تھے. تو یہ کل کتنے ہو گئے؟ 14 آداب. تو یہ اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان سارے آداب